ابن ہوا کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مہجبین کے لیے مشکلات کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس کے ہسبینڈ کی فیملی نے اس کو بار بار اسی بات کے اوپر تانے دینا سٹارٹ کر دیے ہیں کہ اس نے شادی کی کوشش کیوں کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس کے لیے شبراتن بہت جلد ایک ایسا رشتہ لانے والی ہے کہ جس کے بعد اس کی زندگی میں کافی سارے طوفانوں کا سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ مہجبین کو تو یہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے اور اس کی چابی جہاں چاہتی ہے وہ گھما دیتی ہے، اور مہجبین کو ابھی تک اس کا اصل چہرہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ شبراتن اس کے ساتھ اصل میں کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ شبراتن اصل میں ایک تیر سے دو شکار کرنے والی ہے، کیونکہ وہ اس کو محرم کی طرف لے جا رہی ہے کہ اس کو اگر حج کرنا ہے تو ساتھ ساتھ اس کو زندگی میں بھی ایک شخص کی ضرورت پڑے گی، اسی لیے وہ اس کو ایسے شخص کے ساتھ شادی کروانے لگی ہے کہ جس کے بعد اس کے لیے جینا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ناممکن ہو جائے، اور مہجبین جو اس کی باتوں پر اندھا دھند اعتماد کرتی چلی آ رہی ہے، جب اس کو اس کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہوگا تو اس کے بیچاری کے پاس بھی سوائے افسوس کے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زاہد کا شکور بھی یہ بہت زیادہ کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ اس کا رشتہ کر دے، لیکن زاہد کہاں ماننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حالات اس قسم کے ہونے والے ہیں کہ اس کی بہن کی شادی شکور کے ساتھ عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ وہ تو شکور کو محض اسی لیے انکار کر رہا تھا کہ وہ اپنی گھر کی سٹوری اس کے سامنے ریویل نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طرح سے یہ سارا کا سارا قصہ جو کہ اس کی ماں کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ورکرز تک بھی یہ ساری بات پہنچے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ ساری باتیں شکور کو بھی معلوم ہوں گی تو اس کی نظر میں بھی اس کی عزت کم ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ اس کی ایک محض غلط فہمی ہے۔ وہ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ میں دور ہونے والی ہے جب عالیہ اس کی عین وقت پر بہن کی شادی کو توڑوا دے گی۔ وہ جانتی ہے کہ وہ شکور سے محبت کرتی ہے اور وہ ایسا کھیل کھیلنے والی ہے کہ ان کی شادی کسی طرح کروا دی جائے۔ ابھی یہ پرابلمز تو ایک طرف چل رہی ہیں اور دوسری طرف اس کا دوست عالیہ کے ذریعے زاہد کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کیونکہ وہ تو عالیہ کو اسی بات کے اوپر لے کر آ رہا تھا کہ جب وہ اس کے ساتھ گھومے پھرے گی تو شاید زاہد کو بھی جیلسی میں اس پر پیار آ جائے، لیکن زاہد اس سے بہت زیادہ نفرت کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بھی بری لڑکیوں کی طرح اس طرح لڑکوں کے آگے پیچھے منڈلا رہی ہیں، حتیٰ کہ لڑکیاں بیچاری تو بری کہاں، وہ تو معصوم ہوتی ہیں، ان کو تو کوئی بھی پیار کا دو بول بولے تو وہ اسی کی طرف چل پڑتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو اس بات کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو کس لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن جب تک زاہد کو اس کی محبت کا یقین ہوگا اور اپنے دوست کی صحیح شکل نظر آئے گی کہ آخرکار وہ کس قسم کا کھیل کھیل رہا ہے، تو تب تک کافی دیر ہو چکی ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو اس کا پھیلایا ہوا زہر اور دوسری طرف عالیہ کی محبت جو کہ زاہد کے لیے اس کے دل میں ہے، یہ کوئی چاہ کر بھی نہیں مٹا سکتا۔ آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں ملیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، میری تو بہت ساری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔